جنت سکول میں نہیں ہے، مدرسے میں نہیں ہے، جنت کالج میں نہیں ہے، جنت یونیورسٹی میں نہیں ہے، جنت ہے کہاں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات۔ اگر تم جنت تلاش کرنا چاہتے ہو، جنت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کہاں ہے؟ فرمایا دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ماں کے قدموں میں چلے جاؤ، تمہیں ماں کے قدموں میں جنت مل جائے گی۔ جنت ماں کے قدموں میں۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس جنت کی قدر کا نہیں پتا، اس جنت کی قدر کا نہیں پتا بیٹا۔ حالانکہ جنت جو ہے نا وہ عرش پہ ہے۔ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ یہ آسمان ہے ساتھ، پھر عالم ملکوت آتا ہے، عالم جبروت آتا ہے، عالم لاہوت آتا ہے، اس کے بعد کہ جنت آتی ہے اتنی اونچی، پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتنی اونچی ہونے کے باوجود بھی تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ لیکن پتہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو اس کی قدر نہیں۔ ویسے بھی پاکستان کے لوگوں کی بھی عادت مبارکہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب چیز چلی گئی پھر ہم لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ ماں زندہ تھی تو ماں کے لیے کبھی کلو فروٹ نہیں لایا، ماں مر گئی تو اب کل کے ختم میں کیلا بھی ہے، سیب بھی ہے، مالٹا بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن ماں زندہ تھی تو ماں کو کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ماں زندہ ہے تو بیچاری 400 والا سوٹ پہنے گی، وہ بھی 10 جگہ سے پھٹا ہوگا۔ لیکن ماں مر گئی، اب صدقے میں 2-2 ہزار کا سوٹ ڈال رہا ہے، 3-3 ہزار کا سوٹ دے رہا ہے۔ ارے اللہ کے نیک بندے، جو تم اب دے رہا ہے یہ تم ماں کو سلا کے دیتا تو ماں کی 4 سال پر اور بڑھ جانے تھی۔ وہ تو دکھوں میں مر گیا۔ جتنا فروٹ آج تو کل پہ دے رہا ہے، اگر ماں کی حیات میں ماں کو یہ کھلاتا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ تیری ماں کی عمر 2 سال اور آگے چلی جاتی۔ جب وہ تھی تو بیچاری بھوکی تھی، پیاسی تھی، اس کی قدر نہیں کرتا تھا۔ جب چلی گئی تو اب ہم اس کی قدر کر رہے ہیں۔ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کتنی اہم ہے اور ماں کی کتنی فضیلت ہے۔ ماں بچوں کے لیے کس قدر سکون اور آرام کا ذریعہ ہے ان کے لیے جنہوں نے سمجھا۔ آج آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا لیں گے کہ ماں اپنے بچوں کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ سعودی عرب ملک ہے، وہاں ایک گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے اسیا۔ وہاں ایک شخص رہتا ہے، نام ہے اس کا حیزان الفہیدی الحربی اس کا نام ہے۔ یہ 2 بھائی ہیں، ایک اس کا چھوٹا بھائی ہے اور یہ بڑا بھائی ہے۔ بڑا بھائی گاؤں میں رہتا ہے اور چھوٹا بھائی شہر میں رہتا ہے۔ تو جو ماں ہے وہ بڑے بھائی کے پاس ہے، وہ گاؤں رہ رہی ہے۔ تو حیزان
فیضان جو بڑا بھائی ہے، اس کی عادت ہے یہ اتنا بچوں کا خیال نہیں کرتا جتنا خیال اپنی ماں کا کرتا ہے۔ بچوں کو روٹی بعد میں دیتا ہے، اپنی ماں کو پہلے دیتا ہے۔ بچوں کو دودھ بعد میں دیتا ہے، اپنی ماں کو پہلے دیتا ہے۔ اونٹ اس میں رکھے ہوئے ہیں، بکریاں اس میں رکھی ہوئی ہیں، بنجر اس کی زمین ہے بیچارہ تھوڑا غریب، کما کے لاتا ہے، بچوں کو بعد میں دیتا ہے، ماں کو پہلے دے دیتا ہے۔ اور اس کی جو زندگی گزر رہی ہے بڑے سکون سے، جو بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی زندگی ویسے سکون سے گزرتی ہے۔ اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہر آیا دن اس کے لیے خوشیاں لاتا ہے، بڑا خوش ہے۔ زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، ہویا کچھ اس طرح کہ وہ جو بھائی تھا نا شہر والا، اس نے مطالبہ کر دیا کہ خزان امی کی 9 سال عمر ہو گئی، شادیوں کے بعد امی جان تیرے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اب میرا حق بنتا ہے کہ ماں کو اپنے پاس رکھوں، اب کچھ عرصہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ جتنا عرصہ تو نے خدمت کی ہے میرا بھی حق ہے، میں بھی اسی ماں کا بیٹا ہوں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا میں نے پیا، جس ماں نے تجھے چلنا سکھایا اسی ماں نے مجھے سکھایا، تو بھائی میرا بھی تو حق ہے، اب ماں مجھے دے، میں اپنے گھر لے جاؤں، میں اس کی خدمت کروں۔ بڑا بھائی کہتا ہے یار تجھے پتا ہے کہ ماں کے سوا میری تو ایک رات بھی نہیں گزرے گی، ماں کے سوا تو میری زندگی ادھوری ہے، میری دنیا اندھیری ہے، میں کیا کروں گا؟ بھائی نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا، تیری ماں ہے تو میری بھی تو ماں ہے، تو خدمت کرنا چاہتا ہے تو میں بھی تو کرنا چاہتا ہوں، تو اتنا خیال کرنا چاہتا ہے تو میں بھی تو چاہتا ہوں، کچھ عرصہ مجھے دے، میں بھی خدمت کروں۔ بھائی نے نہ مانا، خزان نے ایسا کیا کہ گاؤں کے جو بڑے تھے، جو بزرگ تھے، ان سے بات کی یار اس طرح کا معاملہ ہے، میری ماں 9 سال کی ہو گئی تو خزان اس کی خدمت کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں اپنی ماں کی میں بھی خدمت کروں، اور یہ میرے ساتھ ماں کو بھیج نہیں رہا۔ تو ایسا ہوا بزرگوں نے، وڈیروں نے دونوں بھائیوں کو بٹھایا، دونوں کو منانے کی کوشش کی کہ یار لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی بیٹا ہے تو بھی بیٹا ہے، اسی کے پاس رہنے دے، لیکن چھوٹا بھائی جو ہے وہ ضد میں آ گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ اس نے یہ مطالبہ عدالت میں پیش کر دیا، یعنی بھائی کو اس نے مقدمہ چلا دیا کہ یہ ماں نہیں دے رہا۔ اب پیشی ہو رہی ہے، خزان بڑا بھائی بھی جاتا ہے عدالت میں، چھوٹا بھی جا رہا ہے، قاضی بڑے کی بھی بات سنتا ہے، چھوٹے کی بھی سنتا ہے۔ قاضی کا دل یہ ہے کہ دونوں میں صلح ہو جائے، قاضی صاحب کی خواہش یہ ہے کہ دونوں میں صلح ہو جائے۔ پیشی ہو رہی ہے، خزان بھی آ رہا ہے، اس کا بھائی بھی آ رہا ہے، ہوا کچھ لوگ کہ مقدمہ طوالت پکڑتا گیا، قاضی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں صلح ہو جائے، دونوں راضی ہو جائیں، لیکن نہیں۔ جس وقت قاضی نے سوچا کہ یہ صلح صفائی والا معاملہ نہیں ہے، اس نے کہا کہ ایسا کرو، اگلی پیشی پہ تم نے خود نہیں آنا، تم نے اپنی ماں کو بھی ساتھ لانا، تاکہ میں تمہاری ماں سے پوچھو کہ ماں تو بتا کہ یہ جو مقدمہ چل رہا ہے تیرے بارے چل رہا ہے، تجھے پتا بھی ہے کہ نہیں پتا، تو چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا بڑے بیٹے کے پاس رہنا چاہتی ہے، تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے، میں ماں سے تو پوچھوں۔ اگلی پیشی آئی،
ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، وزن صرف 20 کلو ہے، بڑھڑی ماں ہے، دونوں بیٹے اس کو اٹھا کے عدالت میں لے کے آئے۔ بڑے صحافی اکٹھے ہو گئے، یہ کیا واقعہ ہے؟ بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے کمرے عدالت میں۔ قاضی پوچھ رہا ہے، امین تو جانتی ہے کہ کیا مقدمہ چل رہا ہے؟ ماں کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں کیا چل رہا ہے۔ اب قاضی کی خواہش یہ تھی کہ میں درمیان میں سے نکل جاؤں، ماں کو کہتا ہوں کہ تو جس بیٹے کے پاس رہنا چاہتی ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ سارا معاملہ ماں کے اوپر ڈال دیا، کہا ماں تو بتا چھوٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا بڑے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے کہا قاضی صاحب سنیں، مجھ سے یہ پوچھتے ہو، میرے تو دونوں بیٹے ہیں، ایک میرا بیٹا دائیں آنکھ ہے، دوسرا بیٹا میری بائیں آنکھ ہے، میں کس کو چھوڑوں کس کو رکھوں؟ گویا ماں نے دوبارہ گیند جو تھی وہ قاضی صاحب کے اوپر پھر ڈالی۔ اب قاضی پریشان ہے کہ میں کیا کروں؟ اس نے سارا معاملہ دیکھا، جو بڑا بھائی تھا وہ بیچارہ گاؤں کا تھا، اس کے حالات بڑے مارے تھے، کمزور تھا، غریب تھا، اور جو شہر والا تھا خوشحال تھا، مالدار تھا، تاجر تھا۔ قاضی نے سارا معاملہ جب دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ 9 سال بڑے بیٹے کے پاس رہی ہے ماں، قاضی صاحب نے فیصلہ چھوٹے بیٹے کے حق میں کر دیا کہ ماں چھوٹے بیٹے کے پاس رہے۔ جیسے ہی مسلمانوں قاضی نے فیصلہ سنایا، کمرہ عدالت چیخوں سے گونج اٹھا، بڑے بیٹے کی چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گیا۔ بڑا کم ہوتا ہے کہ کمرہ عدالت میں صحافی کی آنکھوں سے آنسو آئے، صحافیوں نے رونا شروع کر دیا، لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ یہ تو دور رہے جو قاضی صاحب تھے جنہوں نے فیصلہ سنایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جو چھوٹا بھائی تھا بڑے بھائی کے گلے میں لگ کے رونا شروع ہو گیا، لوگوں نے گلے میں لگ کے رونا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی نے ماں کے قدم پکڑ دیے، کہا ماں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کرنا۔ تو نوجوانوں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو ماں باپ کی قدر ہوتی ہے، جن کو ماں باپ کی اہمیت کا پتہ ہے، جن کو پتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہ کبھی بھی ماں کو گالی نہیں دیتے، وہ کبھی بھی ماں کی خدمت کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے، دنیا میں سب سے بڑا خوشحال کون ہے، دنیا میں سب سے بڑا امیر ترین کون ہے، تو سنو لوگوں کے جواب الگ ہوں گے۔ کوئی کہے گا کہ پاکستان کا نواز شریف امیر ہے، کوئی کہے گا سرداری امیر ہے، کوئی کہے گا فلاں امیر ہے، کوئی کہے گا فلاں امیر ہے، پوری دنیا میں فلاں امیر ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا دنیا میں اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ سب سے بڑا امیر کون ہے، سب سے بڑا مالدار کون ہے، تو دنیا میں امیر اور مالدار وہ ہے جس کی ماں زندہ ہے۔